أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. پیچھے چند آیات میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے متعلق کچھ باتیں بتائی گئی تھیں اور اہل ایمان کو ترغیب بھی دی گئی تھی. اس کے لیے مختلف اسالیب کو اختیار بھی کیا گیا تھا. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی خاص طور پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے نکلنے میں ذرا پس و پیش کر رہے تھے. چنانچہ ارشاد ہے الم تر الی الذین، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا قیل لہم، ان سے کہا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو تم روکو رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب قتال ان پر فرض کر دی گئی، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ انہی میں سے ایک جماعت یخشون الناس، لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیت، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. وقالوا، اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، آپ نے ہم پر قتال کیوں فرض کیا؟ لولا اخرتنا، ہمیں کیوں مؤخر نہ کیا، الی اجل قریب، ایک قریبی مدت تک. قل، آپ کہیے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا لطف انتہائی تھوڑا سا، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں. ولا تظلمون فتیلا، اور رتی برابر تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہ آیت جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہ مسلمان تھے جو مکے میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، ہم تو بڑی عزت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب سے اسلام لائے ہم لوگ ذلیل ہو رہے، تو ہمیں دشمنوں سے مقابلے کی اجازت دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے کہ اب تک مجھے جہاد کا حکم نہیں ملا، آپ عفو درگزر سے کام لیجئے اور نماز پڑھتے رہیے، صدقہ و خیرات کرتے رہیے. جب مدینے میں ہجرت کر کے لوگ آ گئے، مسلمانوں کو طاقت اور شوکت حاصل ہوئی، اور ایک ٹھکانہ مل گیا
تعداد بھی ان کی بڑھ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جہاد فرض کیا۔ جب جہاد فرض کیا تو انہی میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب تو حالات بالکل ٹھیک ہیں، پرانے جو حالات تھے مکے کے اس طرح کے تو حالات نہیں رہے، تو اس لیے اب جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ اور حالات کچھ اور مؤخر کیا جاتا تو ہم فطری موت مر جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اہل ایمان مراد ہے جن کے اندر کچھ راحت اور سکون کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ اللہ کے حکم پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن دل میں خیال آیا، بعض لوگوں کی زبان سے نکلا، بعض لوگوں کے دل ہی میں رہا، تو اللہ نے اس پر تنبیہ کر دی۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں وہ منافق مراد ہے جن کی طرف پچھلی آیات میں اشارہ کیا گیا تھا کہ یہ لوگ مدینے میں اللہ کے رسول سے شروع میں بڑے جذبے سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے، ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے، لیکن جیسے ہی جہاد فرض کیا گیا یہ لوگ پیچھے ہٹنے لگے اور دشمنوں سے ایسے گھبرانے لگے جیسے اللہ سے گھبرایا جاتا ہے، بلکہ اللہ سے تو رحمت کی امید ہوتی ہے، اس سے زیادہ یہ لوگ گھبرانے لگے، تو ان پر تنبیہ کی گئی ہے۔ بظاہر آیات کے سیاق کو دیکھنے سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ منافقین ہی کا تذکرہ تھا، اور دوسری طرف صحابہ کا جہاں تک سوال ہے، خاص طور پر وہ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ دشمن سے ایسے ڈرتے ہوں، لوگوں سے ایسے ڈرتے ہوں جیسے اللہ سے ڈرتے ہوں۔ جن صحابہ کا نام ان روایات میں لیا گیا تھا وہ تو ہر غزوے میں پیش رہا کرتے تھے۔ کسی ایک روایت کی بنیاد پر جس پر کلام کی گنجائش ہو، آیت کو اس کے مطابق ڈھالنا یہ بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال زیادہ صحیح رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں انہی منافقوں کی طرف اشارہ کیا گیا جن کی طرف پچھلی آیات میں اشارہ کیا گیا تھا کہ ان سے جب کہا گیا کہ کفو ایدیکم، کفو کے معنی آپ اپنے ہاتھ کو روکے رکھیے، آگے مت بڑھیے۔ یہ لوگ اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم مقابلہ کریں گے۔ اس وقت تک مقابلے کی اجازت نہیں تھی، تو اس لیے کہا گیا کہ آپ روکے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں نازل ہوا، تو اس لیے ان سے کہا کہ زکوٰۃ دیتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے۔ جہاد کا اب تک حکم نہیں دیا گیا ہے، لیکن فلما کتب علیہم القتال، جب جہاد فرض ہو گئی، اذا فریق منہم، انہی میں سے ایک جماعت جو آ کر اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا کرتے تھے، انہی میں سے کچھ لوگ وہ جہاد میں جانے سے ایسے ڈرنے لگے کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے وہ ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے زیادہ ڈرنے لگے، اس لیے کہ اللہ سے تو رحمت کی امید ہوتی ہے، لیکن دشمنوں سے کہاں رحمت کی امید ہوتی ہے۔ بہرحال وہ دشمنوں سے اتنا ڈرتے تھے کہ اندر سے ان کا حوصلہ ہی پست ہو گیا، اور اس کا اظہار اپنی زبان سے اس طرح کرنے لگے کہ ربنا لم کتبت علینا القتال، اے پروردگار ہم پر جہاد کیوں فرض کیا گیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اجل کہتے ہیں مدت، تھوڑی سی مدت کے لیے اور مؤخر کرتے تاکہ ہم فطری موت مر جاتے، پھر ہمیں نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ چونکہ مقصد صرف دنیا کی محبت، دنیا کی راحت، یہی ان کا مقصد تھا، یہی مطمع نظر تھا، یہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ آخرت کا تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا، جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز قربان کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن جن کے لیے سب کچھ دنیا، آخرت کا تصور پورے طور پر ان کے ذہن و دماغ میں نہ بیٹھا ہو، ان کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا کوئی آسان نہیں تھا، بڑا مشکل تھا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہیے جس دنیا کی محبت میں وہ جہاد سے پیچھے رہ رہے ہیں اور بزدلی اختیار کیے ہوئے ہیں، یا جس زندگی کی محبت میں وہ اس طرح کر رہے ہیں، کہیے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا لطف، متاع کہتے ہیں وقتی طور پر فائدہ اٹھانا، دنیا کا لطف، دنیا کی راحت، دنیا کا فائدہ، دنیا کا عائد،
یہ بہت تھوڑا سا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض روایات میں مثال بھی دی گئی کہ جیسے سمندر کے اندر کوئی سوئی ڈالے اور نکال دے تو کتنا پانی لگتا ہے۔ کہا کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے جتنے پانی کی کمی آتی، کہا دنیا کی زندگی کی یہ بھی حیثیت نہیں ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ جیسے سوئی میں جتنا پانی لگتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے سمندر کے پانی کے مقابلے میں، اس طرح سے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے لمن اتقى، جو گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی سے بچتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، شمع برابر، رتی برابر بھی، فتیلہ کہتے ہیں جو گھٹلی ہوتی ہے اس کے درمیان میں باریک سی لکیر کوئی پردے کی طرح ہوتا ہے، چھوٹی سی چیز، اس کی کوئی حیثیت نہیں، انتہائی حقیر، کم ہونے میں اس کی مثال دی جاتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، یعنی ذرا برابر آپ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو آپ نے دنیا میں کیا ہے اسی کے مطابق آپ کو وہاں پر اللہ کی طرف سے اگر اچھا کیا تو اچھا ملے گا، برا کیا تو اس کا بدلہ ملے گا۔ بہرحال یہ آیت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ابھارتی بھی ہے، اور جس دنیا کی محبت میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اس دنیا کی حقیقت بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔